السلام علیکم، امید قابل اور یقین واثق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ گرامر اور رموز اوقاف، جس میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے۔ کہتے ہیں کہ اوقاف یا وقفے ان علامتوں کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے الگ کریں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے جسم مراد علامت، نشانی یا اشارات ہے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ٹھہرنا یا توقف کرنا ہے۔ رموز و اوقاف سے جملے کے حصوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ قاری تحریر کو آسانی سے سمجھ سکے۔ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والا جملے کے معنی کو سمجھ لیتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تحریر کو کس طرح پڑھنا ہے، جملے کو پڑھتے ہوئے کہاں رکنا ہے یا وقف کرنا ہے۔ رموز اوقاف کی علامتیں نہ ہوں تو تحریر کا پڑھنا ممکن نہ رہے۔ تحریر کا مطلب مبہم اور پیچیدہ ہو جائے، یوں عبارت حروف و الفاظ کا ایک مجموعہ بن کر رہ جائے اور جس کا مطلب یا مفہوم قاری کی سمجھ سے باہر آتا رہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ رموز اوقاف کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نظر کو سکون ملتا ہے اور وہ تھکنے نہیں پاتی۔ جو علامتیں وقفوں کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی شکلیں حسب ذیل ہیں۔ سب سے پہلے یہ سکتہ کی علامت، جسے انگریزی میں کوما کہتے ہیں، اور علامت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے وقفہ کی علامت جسے سیمی کولن کہتے ہیں، اور اس کے کوما کے نیچے ایک نقطہ، اس طرح کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے رابطہ کی علامت جسے انگلش میں کولن کہتے ہیں، اور یعنی جسے تناسب بھی کہا جاتا ہے، دو نقطے جو ہے۔ اور اس کے بعد ہے تفصیلیہ کی علامت جسے کولن اینڈ ڈیش کہتے ہیں، دو نقطے لگا کے ان کے درمیان لائن لگا دینا، اس کو ہم تفصیلیہ کولن کی علامت کہتے ہیں۔ ختمہ جسے ہم انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں، اور اس کی علامت یہ آپ کے سامنے ہے۔ سوالیہ جسے سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ علامت آپ نے دیکھ لی۔ فجائیہ، ندائیہ یا استجابیہ علامت، سائن آف ایکسلیمیشن، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا فجائیہ ندائیہ کی، جسے اپاسٹروفی بھی کہتے ہیں۔ اور کوسین کی علامت جسے انگریزی میں ہم بریکٹس کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ خط جسے ہم لائن اور ڈیش کہتے ہیں، اس کی علامت بھی آپ نے دیکھ لی، ایک لائن ہے سیدھی۔ واوین کی علامت جسے انورٹڈ کامنز کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یہاں پہ موجود ہے۔ سکتہ یا وقف خفیف کی علامت یہ ہے، اور یہ جملے میں جہاں ذرا سا ٹھہرنا ہو وہاں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ رموز اوقاف میں یہ علامت سب سے کم ٹھہراؤ یا وقف خفیف کو ظاہر کرتی ہے، جیسے عمران، ارشد، خالد اور شاہد دوست ہیں، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اسلام میں سب برابر ہیں، یا اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، اس طرح کے الفاظ ہوں۔ اس طرح کے بالکل مختصر وقفے کو ہم سکتہ یا وقف خفیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد علامت آتی ہے وقفہ کی جسے ہم سیمی کولن کہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے آپ کے سامنے۔ اور یہ عبارت یا تحریر میں جہاں زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو وہاں یہ علامت لگاتے ہیں۔ اسے نصف وقف بھی کہتے ہیں، جیسے ملک کے سیاسی حالات کی وجہ سے نظام تعلیم کا معیار ناقص ہو گیا ہے، انتظامی ادارے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں، ان حالات میں ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ یعنی ایک مثال آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ جیسا بڑھو گے ویسا کرو گے، اور جب بھی تم آتے ہو غصے میں ہوتے ہو۔ یا پھر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہے، میں آپ کو لاہور لے کر گیا، کھانا کھلایا، آپ کو عزت بخشی، اور آپ کو کیا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری مثال دیکھیں کہ رات ہو گئی تھی اس لیے مجھے وہیں رکنا پڑا۔ اس کے بعد علامت آتی ہے رابطے یا وقف لازم کی علامت جسے کولن کہتے ہیں۔ وقفہ سے تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی دانا کا قول بیان کرنا ہو تو تمہیدی جملے کے بعد یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے بعد رابطہ کی علامت آ گئی، پھر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، جیسے رابطہ کی علامت آئی، گلاب کھلا ہوا ہو۔ اس کے بعد ہے سچ ہے، بڑے شخص کی دوستی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس طرح کی علامات جو ہیں، یہ علامات اس کو ہم رابطہ یا وقف لازم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامت آتی ہے تفصیلیہ کی علامت، جسے کولن یا ڈیش کہتے ہیں۔ علامت آپ کے سامنے واضح ہے، یہ علامت تفصیلی بیان یا تشریح کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے اچھی تحریر کی خوبیاں یہ ہیں، کسی طویل اقتباس کو نقل کرتے ہوئے یا فہرست پیش کرتے ہوئے یہ علامت لگاتے ہیں، جیسے تاریخ اسلام کے بڑے بڑے فاتحین یہ ہیں۔ اس کے بعد فاتحین کا نام یا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگانی ہے اور پھر آپ نے آگے کھلاڑیوں کے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد علامت آتی ہے ختمہ کی۔ ختمہ کی علامت آپ کے سامنے ہے، جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یہ علامت وہاں لگائی جاتی ہے جہاں کوئی جملہ یا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیال تحریر کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جیسے میں کام ختم کر کے آپ کی طرف آتا ہوں۔ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ قاسم بہادر لڑکا ہے۔ حمزہ ادریس ایک محنتی لڑکا ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ یہ ہماری علامت تھی ختمہ کی، جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد ہماری اگلی علامت ہے سوالیہ یا استفہامیہ کی، جسے ہم کوسچن مارک کہتے ہیں۔ تو اس کی علامت آپ کو پتہ ہے جیسی ہوتی ہے، یہاں پہ واضح کر دی گئی ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ علامت جملے کے آخر میں لائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات دریافت کی جا رہی ہے، جیسے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کس کالج میں پڑھتے ہیں، اتنی دیر سے کیوں آئے۔ یعنی کوئی بھی چیز کی دریافت کرنے کے لیے اگر جملے میں علامت استعمال کی جاتی ہے تو سوالیہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس علامت ہے وہ ہے ندائیہ کی، فجائیہ کی اور استجابیہ۔ یہ تینوں تینوں کی ایک ہی علامت ہے، اور اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ جب کسی کو آواز دی جائے، پکارا جائے یا کسی کو خطاب کیا جائے، اس وقت یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ نیز مختلف نفسیاتی آوازیں، مثلا غم، خوشی، حیرت اور تعجب وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے ابراہیم بات سنو، پروردگار عالم۔ اس کے بعد علامت لگائی ندائیہ کی، مسلمانوں پر رحم فرما، ارے بھائیو۔ اس کے بعد علامت میری بات دھیان سے سنو، جناب صدر۔ اس کے بعد علامت آئی معزز حاضرین۔ اس کے بعد فدائیہ کی علامت ندائیہ کی، میرے دوستو۔ اس کے بعد واہ، یعنی یہاں پہ بندہ خوش ہوا ہے، لیکن فجائیہ کی علامت لگی ہے سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہے۔ یہ تمام جو مناظر ہیں یہ ہمارے اندر کی احساسیت پر منحصر ہیں کہ ہم کس طرح کا احساس رکھتے ہیں، اس کے بعد کس طرح کی ہم نے علامت استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامت آتی ہے قوسین کی، جسے ہم بریکٹس کہتے ہیں۔ تو یہ علامت جملہ معترضہ کے دونوں طرف لگائی جاتی ہے، اور جملہ معترضہ سے مراد ایسی بات جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھی جائے، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا لفظ یا جملہ جو کسی جملے کے درمیان زائد لایا جاتا ہے، اس کو خطوط حلالی یا قوسین کے اندر لکھا جاتا ہے، جیسے نوید کا بڑا بھائی عمران بہت اچھا آدمی تھا، درمیان میں اس نے لکھا کہ خدا اس کی مغفرت کرے۔ اگر یہ نہ بھی لکھتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لہٰذا یہ میرا جوتا جو میں نے پچھلے سال خریدا تھا پھٹ گیا ہے، جو میں نے پچھلے سال خریدا تھا اس کو ہم نے بریکٹس میں لکھا۔ اگر اس کو نہ بھی لکھتے تو اس پہ جملے پہ کوئی اثر نہیں پڑنا تھا، بس یہ لکھ دیتے کہ یہ جوتا پھٹ گیا ہے، تو یہ جملہ مکمل ہو جانا تھا۔ لہٰذا جب جملہ معترضہ کو لکھنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے ہم قوسین کی علامت کہتے ہیں، جسے انگریزی میں بریکٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واوین کی علامت، جسے ہم انورٹڈ کامان
کامنز بھی کہتے ہیں. اور یہ علامت جب کسی کی بات یا قول کو نقل کیا جائے تو اسے واوین میں لکھتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، واوین کی علامت استعمال ہوئی، اس کے بعد ان کا قول لکھا، نماز مومن کی معراج ہے. سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہے خط کی علامت، جسے ہم ڈیش کہتے ہیں، اور یہ ایک لمبی لائن استعمال ہوتی ہے. اور یہ علامت بھی محذوف کلمات کے لیے استعمال ہوتی ہے. بعض اوقات قوسین کی بجائے جملہ معترضہ کے دونوں جانب یہ علامت لگائی جاتی ہے. یہ آج کے ہمارے تھے حصہ گرامر سے جو تعلق رکھتے تھے رموز اوقاف، جن کو ہم نے پڑھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں. اللہ سے ناصر. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.